اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 81 نمبر پروگرام ہے، المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز جمعرات 23 دسمبر 2021 عیسوی ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے پروگرام نمبر 80 میں ہم لوگوں نے ذکر کیا قرآن پاک کی تیسری سورہ آل عمران کا اور اس کی آیت نمبر 55 کا، جس میں یہ ذکر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یہ آیت ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ دوبارہ بھی بات کریں گے۔ اس کا ابتدائی حصہ یہ ہے، انی متوفیکا، اس یعنی ان دو الفاظ سے، انی متوفیکا سے قادیانی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ پروگرام 80 میں یہ آپ کو بتایا گیا کہ ہندوؤں کا جو آواگون کا نظریہ ہے وہ یوں ہے کہ پیدائش موت، پیدائش موت، پیدائش موت، یعنی 7 جنم کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بار کسی پہ وفات طاری ہو، کسی کو ایک سے زیادہ بار موت آئے، تو وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ اسی عمر میں زندہ ہوتا ہے، جس کی مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردے زندہ کیے تو وہ اسی عمر میں زندہ ہوئے جس عمر میں وہ فوت ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندے زندہ کیے تو وہ بھی اسی عمر میں یعنی دوبارہ زندہ ہوئے جس عمر میں ان کو ذبح کیا گیا تھا۔ تو اسلام کا تصور یہ ہے کہ ایک سے زیادہ بار موت آ سکتی ہے، اور دوسری جو زندگی ملے گی وہ پیدائش کے بعد والی نہیں ہوگی بلکہ پچھلی جو موت تھی وہیں سے تسلسل چلے گا۔ اب ساری دنیا میں بہت سے ملکوں میں ایسے واقعات ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، کہ لوگوں نے دیکھا کہ کوئی مائی یا کوئی بابا یا کوئی شخص فوت ہوا اور پھر یا تو وہ قبر میں لٹاتے وقت یا تھوڑے عرصے کے بعد یا تھوڑے وقت کے بعد وہ بندہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اب ایسے واقعات ساری دنیا میں دیکھے گئے ہیں ان یعنی ہزارہا سالوں میں، صدیوں میں۔ اب ایک جو غلط تصور معاشروں میں رائج ہو گیا ہے، خصوصاً ہمارے پاکستان میں بھی لوگ یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ جی فرشتہ غلطی سے اس کی جان نکال کے لے گیا تھا، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ بیچارے یعنی اپنی کہہ لیں کہ لا علمی، کم علمی کی وجہ سے یا اپنی سادہ لوہے کی وجہ سے یہ جملہ بول جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو چلیں اللہ تعالیٰ معافی کا سلسلہ فرما دے، لیکن جو جانتے بوجھتے قرآن کا انکار کرے اس کے لیے یعنی وعید ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا یعنی قرآن پاک میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، سورۃ الانعام 6ٹھی سورت قرآن پاک کی اور آیت نمبر 61 اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے، یعنی وہ غلطی نہیں کرتے۔ تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 کا جز یہ ہمیں بتاتا ہے کہ فرشتے غلطی نہیں کرتے۔ وہ جو دنیا والوں نے دیکھا کہ ایک بندہ فوت ہوا اور 4 گھنٹے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، یا چند گھنٹوں بعد یا چند دنوں کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، تو وہ فرشتے کی غلطی نہیں ہے۔ ان سب کو آپ ان واقعات سے ملا کے دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پرندے ذبح کیے پھر ان کو زندہ کیا تو وہ پرندے اسی عمر میں دوبارہ زندہ ہوئے، تو ان پرندوں پہ 2 بار موت طاری ہوئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا تو ان پہ بھی 2 بار موت طاری ہوئی۔ پہلی بار موت، پھر جب دوبارہ زندگی ملی تو وہ پیدا نہیں ہوئے بلکہ اسی عمر میں وہ دوبارہ کھڑے ہوئے، زندہ ہوئے۔ اسی پیرائے میں آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں ایسے واقعات ہیں، اللہ کی حکمت سے یہ لوگوں کو نشانیاں دکھائی جاتی ہیں تاکہ قرآن پاک کی حقانیت وقت
سے یعنی وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتر ثابت ہوتی چلی جائے۔ یہ اللہ کی شان ہے، حکمت ہے اور زندہ معجزہ ہے یہ قرآن کا، کہ آنے والا وقت قرآن کی حقانیت کو ثابت کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو جو واقعات لوگ دیکھتے ہیں کہ گلی محلے میں کوئی شخص، کوئی مائی، کوئی بابا فوت ہوا اور وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، تو اس پہ بھی آپ یہی غور کریں کہ جس عمر میں وہ بابا فوت ہوا تھا وہ اسی عمر میں دوبارہ زندہ ہوا چند دن بعد، ٹھیک ہے، وہ پیدا نہیں دوبارہ ہوا، لہذا وہ فرشتے کی غلطی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فرشتوں کے بارے میں، رسولنا وہم لا یفرطون، کہ فرشتے غلطی نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی اس نے غلطی سے جان نکالی تھی، نہیں، غلطی سے جان نہیں نکالی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ حکمت دکھانا چاہتا ہے عوام کو، یعنی لوگوں کو یہ باتیں حکمت سکھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک موت کے بعد، ایک وفات کے بعد جو دوسری زندگی ہے تو وہ اسی عمر میں ہے۔ اب اس کی آپ ایک عام مثال دیکھیں کہ ہم لوگ سوتے ہیں، ہر روز سوتے ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے نیند آ جاتی ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ تو سونے سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں کہ نیند کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور جب اٹھتے ہیں تو بھی کیا دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا، اللہم باسمک اموت و احیا، پھر الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، یعنی سونے سے پہلے بھی موت کے حوالے سے دعا، اٹھنے کے بعد بھی موت کے حوالے سے دعا، اللہ کا شکر کہ یا اللہ تو نے موت کے بعد زندگی دی۔ تو جب بندہ رات کو سویا تو موت کی ایک کیفیت اس پہ طاری ہوئی، اور پھر جب وہ صبح اٹھا یعنی کہ زندہ ہوا، تو اگر وہ 40 سال کا تھا تو وہ 40 سال اور ایک رات کے بعد اٹھا، تو یعنی اس کا پیدائش نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا وقت ایڈ ہو کے وہ اسی عمر میں اٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ تصور ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی یعنی تعلق ہے اس کا، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کی شان ظاہر فرماتا ہی رہتا ہے۔ اب یہ جو واقعات ہوتے ہیں گلی محلوں میں، یہ بھی انبیاء کی شان دکھانے ہی کا ایک سلسلہ ہے۔ تو اب آپ وہ غور کریں کہ تیسری سورت، سورہ آل عمران آیت نمبر 55، اس میں یہ جو ذکر ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا یا تجھے وفات دوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا ذکر ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھے اٹھا لوں گا، رفعت دے دوں گا، الیہ اپنی جانب، وَمُطَهِّرُكَ، اور تجھے پاک کر دوں گا کافروں سے، اور پھر تیرے ماننے والوں کو، تیرے منکروں پر غلبہ دے دوں گا قیامت تک۔ تو اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو انی متوفی کا یہ وفات والے الفاظ ارشاد فرمائے گئے، تو دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ آپ غور کیجئے کہ یہاں پہ وفات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، قتل کا ذکر نہیں ہے، مصلوب کا ذکر بھی نہیں ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب سورۃ المائدہ کی آپ 117 نمبر آیت کا ذکر کرتے ہیں جس میں بھی وفات ہی کا ذکر ہے، وہاں پہ بھی لفظ وفات ہی فرمایا گیا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور یہاں پہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا انی متوفیکا۔ اب یہ دونوں باتیں درست ہیں، لیکن سیاق و سباق سمجھنا یہ ضروری ہے کہ کیا یہاں پہ وفات کا ذکر ہے یا قتل اور مصلوب کا ذکر ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے۔ ابھی آپ یوں سمجھیں کہ وفات اور قتل کا یعنی فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے قدرتی موت طاری ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جی بندہ فوت ہو گیا، مثال کے طور پہ بندہ رات کو سویا، صبح وہ اٹھا ہی نہیں، فوت ہو گیا، تو اعلان ہوگا مسجد میں کہ جی وہ رضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ خواہ اس کو کسی بندے کو دل کا دورہ پڑا تو وہ فوت ہو گیا، تو مسجد میں اعلان کیا کیا جاتا ہے کہ جی محلے دار آ جائیں، ان کا جنازہ اس وقت ہوگا، وہ فلاں شخص رضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں، خواہ انہیں دل کا دورہ تھا یا وہ نیند کی حالت میں سوتے سوتے وفات پا گئے، تو وفات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہی دل کا دورہ پڑے تو اللہ کی طرف سے موت آ گئی تو وفات کہلاتی ہے،
لیکن اگر ایک بندہ دوسرے بندے کے دل پہ مکہ مارے اور وہ بندہ مر جائے تو کیا اسے قدرتی یا طبعی وفات کہا جائے گا یا قتل کہا جائے گا؟ آپ جواب دیجئے۔ آسان ہے، عام فہم بات ہے، سمجھ آتی ہے کہ اب یہ مکہ مارنے والی بات یہ قدرتی اور طبعی وفات نہیں رہی بلکہ یہ قتل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس قتل کی ایک مثال قرآن پاک میں سورۃ القصص میں بیان کی گئی ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک بندے نے جب ان سے جھگڑا کرنے کی کوشش کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو مکہ مارا۔ اب اس کا ذکر ہے جی سورۃ القصص کی آیت نمبر 15 میں، اور الفاظ یوں ہیں، یعنی آیت کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا تو اس بندے کا کام تمام ہو گیا، یعنی وہ بندہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ قضا فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس پہ موت طاری ہو گئی، اس کا حکم آ گیا، اس کا وقت مقرر ختم ہو گیا۔ وجہ کیا بنی؟ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا تھا۔ اب پھر وہ واقعہ ختم ہوا، پھر آگے اگلی آیات میں ذکر ہے کہ کہیں پہ دو بندے لڑ رہے تھے، ایک قبطی قبیلے کا تھا، ایک بنی اسرائیل قبیلے کا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بندے کی مدد کرنے کے لیے قبطی قبیلے کے بندے کو جب پکڑنا چاہا تو اب وہ قبطی جو ہے نا اس کا بیان ہے اگلی آیت نمبر 19 میں، 28 نمبر سورۃ القصص آیت نمبر 19 میں۔ اب وہ جو قبطی قبیلے کا بندہ بولا تو وہ یوں بولا، قال یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، وہ بولا اے موسیٰ کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ اب یہاں پہ لفظ غور کریں، تقتلنی کما قتلت، یعنی اس سے پچھلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کو مکہ مارتے ہیں اور وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، اور جس نے دیکھا اگلے دن اسی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر واسطہ پڑتا ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنے لگتے ہیں تو وہ بندہ یہ کہتا ہے قال یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مکہ مارا قرآن میں اس کا ذکر قتل کے معنوں میں ہے، قتل کے الفاظ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس واقعے کی حکمتیں الگ سے بیان کرنا ہوں تو کی جا سکتی ہیں انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ بتانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ قرآن میں، حدیث پاک میں موت کا لفظ، وفات کا لفظ، شہید کا لفظ، قتل کا لفظ، یہ سارے الفاظ موجود ہیں اور ان سب کی ایک اپنی اپنی حقیقت ہے۔ اسی طرح آپ یہ غور کریں کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں پنگوڑے میں یا ایک وہ یعنی لکڑی کے کشتی سے ڈبے جیسے اس میں رکھ کے دریا میں ڈال دیا گیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام پانی میں تیرتے تیرتے جب محل میں سے گزرے تو حضرت آسیہ اور وہ اس وقت کا بادشاہ فرعون، انہوں نے جب اس بچے کو دیکھا پکڑا تو بادشاہ کو یہ خیال آیا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جو مجھے خواب میں نظر آیا تھا، تو بادشاہ نے، فرعون نے اس بچے کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور حضرت آسیہ اس کو منع کرتی ہیں کہ جی آپ اس بچے کو قتل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس یعنی فرعون قتل کرنا چاہتا ہے اور آسیہ منع کر رہی ہیں کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو 28ویں سورۃ القصص آیت نمبر 9، اب 9 پہ بھی بات کریں گے، لیکن فی الوقت آپ یہ سنیں کہ اس وقت حضرت آسیہ نے کیا کہا، لا تقتلوہ، لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں قتل کا لفظ، صلیب کا لفظ، موت، وفات، یہ سارے الفاظ موجود ہیں، اور ان سب باتوں کی، ان سب الفاظ کی اپنی اپنی ایک حقیقت ہے۔ تو جب یہ سب حقیقت ہے تو پھر آپ دوبارہ سے غور کریں کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، تو اگر یہاں پہ وفات کا ذکر مان لیا جائے، لفظی ترجمہ مان لیا جائے، تو پھر بھی یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں سورہ آل عمران کی آیت 55 میں
جہاں سے قادیانی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی وفات کا استدلال کرتے ہیں، تو پھر بھی یہ ماننا پڑے گا کہ وہاں وفات کا ذکر ہے، قتل یا مصلوب کا ذکر نہیں ہے۔ جبکہ سورۃ النساء کی آیات 157 میں، 58 59 وغیرہ میں، وہ تسلسل میں کیا فرمایا گیا؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، پھر آگے جا کے پھر دوبارہ فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، بالکل ہوگی، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب وہ فوت ہوں گے، لیکن کب؟ جب وہ نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، خلافت قائم کریں گے، اس کے بعد فوت ہوں گے۔ اور وہ جو پرانا واقعہ ہو گزرا، ہو چکا، اس کے لیے تو فرمانے باری تعالیٰ ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ تو سمجھ آنے والی بات ہے، صرف آیات کا تسلسل ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو واقعہ ہو چکا، ٹھیک ہے، جب وہ ان حکمرانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کی، مصلوب کرنے کی کوشش کی، تو وہ کر نہیں پائے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اور اسی واقعے کے حوالے سے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وہ تو ان کے لیے شبیہ تھی، اور پھر فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، تو قتل کا ذکر نہیں ہے، قتل نہیں ہوئے، مصلوب نہیں ہوئے۔ ہاں جب وہ نازل ہوں گے، اس کے بعد فوت ہوں گے، تو جب نزول کے بعد والی وفات ہوگی تو یہ بشارت پوری ہوگی، انی متوفی کا، ٹھیک ہے، اور فلما توفیتنی، دونوں آیات پہ آپ غور کریں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 میں وفات کا ذکر ہے، سورہ آل عمران کی آیت 55 میں وفات کا ذکر ہے۔ تو ہم مانتے ہیں، اہل سنت و جماعت ہم مانتے ہیں کہ وفات ہوگی، یقیناً ہوگی، لیکن نزول کے بعد ہوگی، دجال کو قتل کرنے کے بعد ہوگی، خلافت قائم کرنے کے بعد ہوگی۔ ورنہ وہ دو آیات جن سے قادیانی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی وفات کا استدلال کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہاں وفات کا ذکر ہے، جبکہ وما قتلوہ وما صلبوہ، یعنی نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ مصلوب ہوئے، ہاں فوت وہ ضرور ہوں گے لیکن نزول کے بعد۔ تو یہ وضاحت تھی جو امید ہے آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو مزید آیات کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ کو مزید وضاحت انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ فی الوقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔